أعوذ بالله من الشيطان الرجيम بسم الله الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ۔ ناظرین و سامعین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر لاکھوں کروڑوں رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ آج جو عمل ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں، یہ عمل نہایت ہی آسان عمل ہے، جس کو کرنے سے آپ کی تمام حاجت، تمام مشکلات، تمام پریشانیاں آسانی سے حل ہو جائیں گی۔ وظیفہ شروع کرنے سے قبل ہم آپ کو اس وظیفے کا پس منظر بتاتے چلیں، جسے سننے سے آپ کے ایمان کو تقویت ملے گی، اور آپ اس وظیفے کو جب کریں گے تو انشاءاللہ صبح ہونے سے قبل آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں پورے جزیرہ عرب میں ایسا قحط پڑا کہ کھانے پینے کی تمام چیزیں بھی کسی قیمت پر نہ ملی۔ فاقوں کی شدت کی وجہ سے لوگ انتقال کر رہے تھے۔ اس دوران حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خبر ملی کہ مصر کے اندر بے شمار پیداوار ہے۔ یاد رہے کہ مصر اس سے پہلے ہی مسلمان فتح کر چکے تھے۔ حضرت عمر بن العاص وہاں کے گورنر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں خط لکھا کہ یہاں حجاز میں بالکل غلہ نہیں ہے، اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ مصر میں بہت زیادہ غلہ ہے، لہٰذا یہاں والوں کے لیے وہاں سے غلہ بھیجو۔ گورنر صاحب نے جواب تحریر فرمایا، آپ مطمئن رہیں، میں بہت بڑا قافلہ غلے سے لاد کر بھیج رہا ہوں۔ چنانچہ جلد غلہ آ گیا اور بہت زیادہ آیا۔ مدینے میں اور اطراف میں منادی کروا دی گئی کہ جس کا جی چاہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دسترخوان پر کھانا کھائے، اور جس کا جی چاہے اپنا راشن گھر بھی لے کر جائے۔ اور ہزاروں لوگوں نے وہیں دسترخوان پر کھانا کھایا، اور بہت سے لوگ اپنے اپنے گھر بھی لے گئے۔ ایک صحابی جو جنگل میں رہتے تھے، انہوں نے بھی آنے جانے والوں سے سنا کہ مدینے میں غلہ آ گیا ہے اور باقاعدہ تقسیم بھی ہو رہا ہے۔ ان کے پاس ایک بکری تھی، انہوں نے سوچا میں چلا جاؤں گا اور بکری اکیلی رہ جائے گی، کہیں کوئی جانور وغیرہ نہ کھا جائے، لہٰذا بکری کو ذبح کر کے کھا لوں تاکہ سفر میں چلنے کے لیے مجھے کچھ طاقت حاصل ہو جائے۔ چنانچہ بکری کو ذبح کیا گیا اور اس میں سے خون کا ایک قطرہ بھی نہ نکلا۔ یہ دیکھ کر صحابی سر پکڑ کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے ہمارے بھی برے حال ہیں اور ہمارے جانوروں کے خون خشک ہو گئے ہیں۔ وہ صحابی سر پکڑ کر رونے لگے اور روتے روتے گر گئے۔ پھر نیند آ گئی۔ روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ تم عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور میرا سلام کہہ دو، اور کہہ دو کہ تم بہت عقل مند تھے۔ وہ صحابی اٹھے اور گرتے پڑتے مدینہ پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دروازے پر دستک دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مکان کے باہر آئے اور پوچھا کہ کیا بات ہے۔ انہوں نے خواب کا سارا قصہ فرما دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ لرز گئے اور کہنے لگے مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ اس وقت جو مدینے میں اہل الرائے تھے انہیں جمع کیا گیا اور ارشاد فرمایا، میں تم سے کئی بار کہتا رہا ہوں کہ مجھ سے کوئی چوک ہو جائے تو مجھے بتا دیا جائے، مگر تم لوگوں نے مجھے نہیں بتایا۔ اب یہ بتاؤ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور فرمایا، میری سمجھ میں ایک بات آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کے ملک میں قحط پڑ رہا تھا اور غلہ نہیں تھا، لوگ فاقوں سے مر رہے تھے، مگر بجائے اس کے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے، آپ نے کسی انسان سے درخواست کی۔ یہ ہے وہ غلطی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور معافی مانگی۔ اس واقعے کو آپ سے ذکر کرنے کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں سب سے بڑی غلطی یہی کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے رابطہ توڑ لیتے ہیں، دنیا یا لوگوں سے اپنی ضروریات کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مانگو تو صرف اللہ سے مانگو۔ وظیفہ یہ ہے کہ آپ کو کبھی بھی کوئی مشکل پریشانی یا کوئی حاجت ہو تو آپ صلاۃ الحاجت، صلاۃ التوبہ کے نفل پڑھیں۔ آپ یہ دعا کریں، اے اللہ، اگر میری دعا نہ قبول ہونے کی وجہ میرے گناہ ہیں تو آپ میرے گناہوں کو معاف کر دیں اور انہیں میری حاجت میں رکاوٹ نہ بننے دیں۔ براہ راست اللہ سے تعلق بنائیں۔ یہ مختصر سا وظیفہ ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔